جو شخص اپنی زندگی کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو شخص اپنی لائف کی رسپانسبلٹی نہیں لیتا وہ ٹائم کو کبھی ویلیو نہیں کرے گا. اس لیے ریلیجن جو ہے وہ دو چیزوں پہ بیسڈ ہے. ایک انڈیویجول انفرادیت کے اوپر تمام احکامات جو ایک انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں جو اکیلا انسان ہے، اور وہ انسان جو معاشرے کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس کے رویے، اس کا اخلاق، اس کی ڈوئنگ، اس کا ایکشن معاشرے پہ کس طرح اثر انداز کرتا ہے. تو اگر وہ کمٹ کرتا ہے ٹائم کا اور دوسرے شخص کا ٹائم ویسٹ کرتا ہے تو وہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اس کو. جس دن بحیثیت نیشن ہم اپنے حصے کی ذمہ داری قبول کرنا سیکھیں گے، اس دن سے ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے راہیلہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں راہیلہ آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سب کی دعا ہے. آپ کو رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. سر کو بھی میرا بہت سلام کہیے گا. وعلیکم السلام راہیلہ. آپ ایز یوزل بہت اچھی لگی ہیں. سر بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. اور سر سے مجھے ایکچولی دو سوال پوچھنے تھے. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ ایز اے پاکستانی سب مطلب سب کی بات کریں، موسٹلی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹائم کی قدر نہیں کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ مطلب کیوں ہمیں اتنا وہ اس معاملے میں کیئرلیس ہے کہ ٹائم کی قدر نہیں کرتے. دوسرا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میرے پاس ٹائم کم ہے، کام زیادہ ہوتے ہیں، تو میں کس طرح مینیج کروں؟ کچھ یوزفل ٹپس سے سر بتائیں کہ جس سے ہم سب کو فائدہ ہو. تو یہ سر سے پوچھنا چاہ رہی تھی. وقت کم مقابلہ سخت، آپ کا یہ والا پرابلم ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے فرحیہ صاحبہ میر پور آزاد کشمیر سے. کافی دور سے کال کی. ان کی ٹائم کی تو بڑی قدر ہونی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ پتہ ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک. پہلے تو آپ آواز سلو کر دیں. مجھے سچ میں اپنی آواز نہیں پسند ہے. بتائیں کیا آواز سلو کر؟ وہ ٹی وی کی. ہاں ٹی وی بند کر دیا. اچھا چلے، کیونکہ مجھے اپنی آواز سنائی دیتی ہے تو میں تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتی ہوں. اچھا سب سے پہلے آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہے. تھینک یو. خیر مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. بہت شکریہ. جی میں ڈاکٹر معیز کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ان کو 2 بار کمپلیمنٹ دے چکی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اور میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو آن لائن وہ کمپلیمنٹ دینا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. بالکل دے دیجیے. جی پہلی ورکشاپ پہ جب میں آپ کو ملی تھی 4th ڈائمینشن کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے جب سے میں آپ کو جانتی ہوں 10-12 سال سے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک صوفی سائنٹسٹ ہیں. تو وہ میں کہنا چاہ رہی تھی. بہت شکریہ. آپ کا ریکی کے واؤچر کے لیے نام ڈال دیں اسلام آباد کے لیے. ریکی میں ابھی اسلام آباد سے کر کے آئی ہوں. میں اس میں بھی ایک کمپلیمنٹ دے کے آئی تھی. شاید ڈاکٹر صاحب کو یاد ہو کہ میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے علامہ اقبال نے قوم کو جگایا تھا، اب مجھے لگتا ہے اسی طرح سے آپ پاکستانی قوم کو دوبارہ سے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ آپ کا پیار بھری باتیں شیئر کرنے کا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا. اینڈ اٹ از سچ اے ونڈرفل فیلنگ. اور ان کو اس ٹائم کی قدر ہے، ان کو آپ کے ٹائم کی قدر ہے. انہوں نے خیر فیس دی، انہوں نے ورک شاپ کی، بٹ ایون شی اپریشیٹڈ. دس از سم تھنگ یو نو. یہ عادت نہیں ہے لوگوں کو گریٹیٹیوڈ کی، تھینکس کی عادت ختم ہو گئی. علامہ اقبال کا دور اور تھا، یہ تو کچھ اور ہے. یہاں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کئی علامہ اقبال چاہیے. بالکل کئی علامہ اقبال چاہیے، ایک سے کام نہیں چلے گا. مگر تھینک یو ویری مچ. جی بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے. ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں. مغرب میں نے ایک چیز بڑی کامن دیکھی، اور اکثر کہتا ہوں برائیاں بھی بہت ہیں مغرب میں، جو اچھائیاں ہیں اس کو دیکھنی چاہیے. ہر آدمی ایک دوسرے کو تھینک یو کہے گا، ہر آدمی ایک دوسرے کو کہے گا گڈ مارننگ، ہر آدمی کہے گا ہاؤ آر یو، ہیو اے گڈ ڈے. یہ ایک چھوٹا سا ایک ایسا ایک جملہ ہوتا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے، جیسچر ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے کنیکٹ کرتا ہے. آپ یقین نہیں کرو گے. آئی واز اسٹیئنگ ان سرینا ان افریقہ. سو میں بریک فاسٹ کر کے نکلی ہوں تو کچھ کھڑے تھے وائٹ پیپل ور دیئر اسٹینڈنگ. تو آئی واز پاسنگ بائی اور مجھے فیل ہوا کہ میں روڈ ہوں، کہ میں جا رہی ہوں. میں نے کچھ نہیں بولا اینڈ دے جسٹ پاسڈ می اسمائل اینڈ سے مارننگ. I felt so bad. میں کہا a very good morning to you and I got little low. پھر پورا میں جاتی رہی تو everybody who was standing there was saying morning to me because I was alone. So they were looking at me کہ میں اکیلی ہوں. They were just saying morning to me. Every small kid, everyone. So this is a very good gesture. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو تو بالکل نہیں ویٹ کرانا چاہیے. رخسانہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. ٹی وی کی والیوم سلو کر دیں. میں ابھی فریحہ ہی بول رہی ہوں. میں صرف ایک کوشچن کرنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے. جی وہ یہ تھا کہ پلیز تھوڑی سی کوئی ٹپ دے دیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم کی پابندی کرنی آ جائے اور کس طرح سے ہم ٹرائی کریں. چلیں تھینک یو سو مچ. اچھا جی ایک سوال آیا ہے جی، وقت کم مقابلہ سخت. مجھے ایسا لگتا ہے میرے پاس کام بہت زیادہ ہے لیکن وقت کم ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برین کی ایک سپیڈ ہوتی ہے، پروسیسنگ سپیڈ. جیسے سی پی یو کی سپیڈ ہوتی ہے نا کمپیوٹر میں، بعض لوگوں کی پروسیسنگ سپیڈ کم ہو جاتی ہے یا کم ہوتی ہے.
کام کبھی بھی آپ کے وقت سے زیادہ کبھی نہیں ہوگا, یاد رکھیے, دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی سکلز, تو ٹائم کو اس کو پھر بریک آؤٹ کریں, مینج کرنا سیکھیں. اکثر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کا دن شروع ہوتا ہے تو وہ کام جو سب سے مشکل ہو وہ سب سے پہلے کر لیں. تو آپ کے لیے ٹائم کو مینج کرنا یا ٹائم کے اندر کام ختم کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک چیز ذہن میں رکھیے, آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ وقت سے زیادہ آپ کے پاس کام کبھی نہیں ہوگا. یہ آپ کو بلیو ہونا چاہیے کہ آئی ول بی ایبل ٹو فنش مائی ورک ان ٹائم. اب اگر پروسیسنگ سپیڈ تیز ہو آپ کی, ملٹی ٹاسکنگ کی اگر عادت ہو کہ ایک وقت میں آپ 3-4 کام کر سکتے ہیں تو بڑی جلدی کام ختم ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا اس وقت اس پہ بہت زیادہ سٹریس نہ کریں, دوسرا کر لیں. 2-3 کام جب کامیابی سے کر لیں گے تو وہ پہلا کام جو نہیں ہو پا رہا آپ سے ہو جائے گا. اچھا چلے, اور یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ ٹائم, اچھا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے اس پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا کم ہے, پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے, اب یہ نہیں پتا, اس پہ تو بعد میں بات کریں گے. سمیرہ صاحبہ کراچی سے, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم سمیرہ صاحبہ. وعلیکم السلام عروج, آپ کیسی ہیں آپ بڑے دنوں بعد؟ ہاں بڑے دنوں بعد تو نہیں, صحیح کال کی ہے. نہیں 2 دن بعد آئی کال شاید, یہ کیا 2 دن بعد آئی؟ 2 دن بعد آئی ہے تو 2 دن بہت ہی, عروج آپ ہی سننا ہے روز روز. ہاں بتاؤ سر کیسے ہیں؟ سر سے پوچھو کیسے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, شکر ہے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ریکی کا ورک شاپ ہونے والا ہے نا, ہاں تو اس کے لکی ڈراپ لیں گے؟ ہاں تو اناؤنس کیا ہے نا 3rd کو ریکی کا ورک شاپ ہے ریجنٹ پلازا کراچی میں, اس کے لیے ہم نام لے رہے ہیں. 4th کو لاہور میں ہے سن فورٹ میں, اس کے لیے نام لے رہے ہیں, اور اسلام آباد میں 5th کو بیسٹ ویسٹرن میں, اس کے لیے بھی نام لے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سمیرہ آپ کی کال کا. اچھا جی, اگین وہی والی بات ہے, اکثر ہمارے پاس ورک شاپ میں جو لوگ آتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب ورک شاپ گزر جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہے اس وقت کی قدر نہیں کرتا ہے؟ ورک شاپ پہلی کو ہے تو پہلی کو آؤ نا, یا آپ ہمیشہ دوسری کو کال کیوں کرتے ہیں ہمیں ریکی کرنی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, یا تو اطلاع دیر سے ملتی ہے. بعض دفعہ انسان کو جس کو کوئی کام کرنا ہونا, یہ اس کی یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے, علم حاصل کرنا ہو یا آپ کو کسی چیز کی لگن ہو, تو آپ کو خود جستجو اور ایفرٹ خود کرنے پڑیں گے. ہم نہیں کرتے. فار ایگزامپل مجھے اگر کوئی چیز سرچ کرنی ہے, میں پوری کوشش کر کے اس کو ڈھونڈ لوں گا. تمہیں پتا ہے دنیا جہاں کے ورک شاپ کی ہے وہ ہر چیز میں سرچ کر لیتا ہوں اگر مجھے کرنی ہے تو. اگر ان کو کرنی ہے تو انفیکٹ یہ ہے کہ ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو میں ٹریول کرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ جہاز کون سا ہے, 777 ہے اور کون سا, یہ تک اس کو پتا ہے, میں ہر چیز معلوم کر لیتا ہوں. آپ جہاز تو پتا کر لیتے ہیں, لیکن پتا نہیں ایویشن والے اس جہاز کے بارے میں کچھ پتا کرتے نہیں کرتے. ان کو اگر کچھ کرنا ہو تو ضرور کرتے ہیں. میں ایک ویزا کے لیے ان کے پیچھے پڑی ہوں اور وہ نہیں کر رہے, تو اب مجھے پتا چل گیا کہ ان کو وہ کام نہیں کرنا. ہم جا رہے چھوٹی سی بریک پہ, ہم اب بھی گئے یوں آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر معیز لاؤنج. ان کو نہیں, آپ کو ساؤتھ افریقہ کی ویزا نہیں کرنی, مجھے پتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہوتی ہے ٹائم پہ, تو ہم نے کہا آج تھوڑے ہمارے ٹیچر بھی ہیں ہمارے ساتھ, ہم ٹیچر سے ایک سوال پوچھتے ہیں ان سارے بچوں کے لیے جن کو آپ پڑھاتے ہیں, کیا ان بچوں کو ٹائم کی قدر ہے اب, یا یہ اس طرح ٹائم کی قدر کرتے ہیں؟ فار آپ آج 5 سال پہلے ہی پڑھا رہے ہوں گے, یا 3 سال کب سے پڑھا رہے تھے آپ؟ میں تقریباً 6 سال سے پڑھا رہا ہوں. 6 سال سے. تو 6 سال پہلے کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی ٹائم کی قدر, اور 6 سال بعد کا آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ٹائم کی قدر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, بہت سی نئی چیزیں آ گئی. جس طرح آپ کہتے ہو کہ انٹرنیٹ آ گیا, موبائل آ گیا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو مطلب بہت سی نئی چیزیں آ گئی اسٹوڈنٹس کے پاس, تو اس کی مصروفیات بھی بڑھ گئیں. تو اسٹوڈنٹ ظاہر سی بات ہے اس کا فرسٹ ایم تو ایجوکیشن ہی ہے, وہ ایجوکیشن حاصل بھی کرنا چاہتا ہے, محنت کرنا بھی چاہتا ہے, لیکن جب بہت سے انٹرسٹ اس کے پاس آ گئے تو وہ اس کے پاس جو ٹائم ہے ایجوکیشن کے لیے وہ کم ہو گیا. یعنی اس نے جو ہے وہ ٹائم جو اس کو دینا چاہیے ایجوکیشن میں وہ نہیں دے پاتا, بلکہ اس کے بجائے وہ جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ دوسری جو ہے ایکٹیویٹیز میں زیادہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا ٹائم آج سے 2 سال یا 4 سال پہلے جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں آپ کا ٹائم کتنا لگتا تھا اور آج ٹائم میں کتنا فرق ہے؟ تو وہی 24 گھنٹے, لیکن وہ گزارنے میں کتنا فرق آ گیا؟ دیکھیں جی, پہلے لوگ ٹائم کی قدر کرتے تھے, اب جو ہے ٹائم دے کر اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ یار بس تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں, بس 5 منٹ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں, بس آیا ابھی آیا, بس اس ٹائپ کا مطلب وہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا چلیے, ایک تو مجھے ایک ٹیکنالوجی کی بات سے بات یاد ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے ایز ان میں جس جگہ بیٹھی ہوں اس وقت,
کہ پہلے ہمیں گانے کی یا کسی ایک چیز کی سی ڈی لینے کے لیے دکان تک جانا پڑتا تھا, اب آپ بیٹھے بیٹھے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لو. اچھا پہلے ڈکشنری میں سے آپ کو ایک ورڈ ڈھونڈنا پڑتا تھا, اب ٹائپ کرو آ جاتا ہے, اپنے آپ کے پریڈکٹیو آ گئی ہیں, ڈکشنریز آ گئی ہیں. سو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے ٹائم کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا, چھوٹا کر دیا ہے, لیکن جس طرح ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح ٹائم بھی ہمارے ذہنوں میں کم ہوتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ڈیویژن ہو گیا بہت زیادہ. جیسے کیک ہے, پہلے کیک کے سلائس 4 ہوتے تھے یا 3 ہوتے تھے یا 6 ہوتے تھے, اب کیک کے 12 سلائس ہو گئے. اب جب 12 سلائس ہو گئے, کیک کی سائز وہی ہے, تو ہر سلائس چھوٹا ہو گیا. تو اب پتہ ہی چلا کہ چونکہ ایکٹیویٹیز بڑھ گئی آپ کی لائف کے اندر, تو ہر ایکٹیویٹی میں ٹائم آپ کا کم ہو گیا, کیونکہ ہے تو وہی 24 گھنٹے آپ کے پاس نا, بڑھ نہیں سکتا. دوسری چیز یہ جو انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس اب چونکہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ آ گئی, تو وہ بہت سارا وقت ان ایکٹیویٹیز میں گزارتے ہیں کہ جو پروڈکٹیو نہیں ہوتی. انٹرٹیننگ ہوتی ہے مگر پروڈکٹیو نہیں ہوتی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ان ایکٹیویٹیز میں وقت دیتے تھے جو پروڈکٹیو ہوتی تھی. اچھا اس بات سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہوگا. اختلاف یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ہر ایکٹیویٹی پروڈکٹیو ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں. دیکھیں پروڈکٹیوٹی کو جب آپ کہتے ہیں کہ کیا چیز پروڈکٹیو ہے, تو اگر کوئی ایکٹ, کوئی عمل, کوئی کام آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو وہ پروڈکٹیو ہے. لیکن وہ مقصد اس بچے کا کس نے سیٹ کیا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر بچہ فار ایگزامپل کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے اور وہ ایکٹیویٹی اس کو اس جگہ لے جانے میں ہیلپ کرتی ہے, تو پھر وہ ایکٹیویٹی پروڈکٹیو ہے. ہاں, فار ایگزامپل ہر بچے کی ایک ہی مقصد ماں باپ نے سیٹ کیا ہے پڑھائی, لیکن اس بچے کا اپنا مقصد پڑھائی نہ ہو سکتا. ہی وانٹس ٹو گو انٹو باسکٹ بال اور بیس بال. جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں ویسٹرن ممالک میں باسکٹ بال کی اسکالرشپ آر مور بگ دین یور ایجوکیشنل اسکالرشپ, رائٹ. سو یہ ایک ذرا سا مجھے لگتا ہے معاشرتی جو ڈفرینس ہے وہ اس میں بڑا, میرے خیال میں سمجھنا اس میں یہ چیز آئی ہے کہ ہم چونکہ تعلیم ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اور کتنی یاد رکھتے ہیں اور کتنی ریپروڈیوس کر سکتے ہیں, ہمارے لیے تعلیم یہ ہے. غلط. تعلیم کا مطلب ہے انسان کے اندر قابلیت کو بڑھانا. اگر قابلیت نہیں بڑھتی تو وہ تعلیم بیکار ہے. تو اب وہاں باہر یہ ہوتا ہے کہ قابلیت اگر سپورٹس میں ہے, پرسنالٹی ہے نا, سپورٹس کا بندے میں کانفیڈنس ہے. ہو سکتا ہے کہ ایم بی اے جو ہے وہ ایم بی اے تو کر لے, کھڑے ہو کے بات نہ کر سکے, اس میں کانفیڈنس نہ ہو. تو جو شخصیت کو نکھارتی ہے, بڑھاتی ہے, وہ قابلیت ہوتی ہے, اور وہ قابلیت کسی بھی چیز سے آ سکتی ہے, چاہے وہ پڑھائی ہو, سپورٹس ہو, یا کوئی بھی ایکسٹرا کریکولر. تو ہمیں ہر ایکٹیویٹی کو اس بچے کو سہارنے کا موقع دینا. میں تو اکثر کہتا ہوں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ایشوز کے ساتھ, ماں باپ, ان بچوں کو اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جی آپ جمناسٹک کی کلاسز جوائن کریں, یا کراٹے کی کریں, یا یوگا کی کریں, کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی کریں, بیکاز کینیستھیٹک, یہ جو ایکٹیویٹیز ہے نا, کینیستھیٹک سینس بڑھاتی ہے, فزیکل ٹچ کا, تو اس سے بچے کے اندر ڈیولپمنٹ جو برین کی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. کیونکہ میرے پاس ایک بچہ آیا تھا, ہی واز ناٹ اسٹڈنگ, اور اس کو گیم میں بہت زیادہ توجہ تھی, تو انہی گیم کے کیریکٹر کے ساتھ میں نے اس کو سکھایا, دین ہی کوڈ اسٹڈی ویری ویل. ہمارے ساتھ ایک کالر رخسانہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, ڈاکٹر محیط صاحب کو بھی بہت مبارک ہو. خیر مبارک. جی بتائیے. جی میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ٹائم ایک جگہ رک گیا. وہ ایسے کہ جیسے ہم لوگ کراچی سے نکلے بائی روڈ, تو یہاں فجر کی نماز کی اذان ہو رہی تھی. ہم لوگ تھوڑا اور آگے گئے تو پھر وہاں پر بھی یہی اذان ہو رہی تھی. پھر تھوڑا اور آگے گئے تو پھر اذان ہو رہی تھی. اس طرح کافی جگہ ہم لوگ اسی طرح سے ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتے چلے گئے, اور پھر ایک جگہ جا کے رکے اور وہاں ہم لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھی. پھر ایک تو یہ بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ ٹائم بعض دفعہ رک جاتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایجوکیشن کے جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ گائیڈنس وغیرہ, مطلب یہ کہ اگر کسی کو صحیح وقت پہ صحیح گائیڈنس مل جائے تو وہ اپنے صحیح طریقے سے ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے ڈاکٹر بننے کی, وہ پینٹر زیادہ اچھا بن سکتا ہے, تو اس کو اگر صحیح گائیڈ لائن